بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 14 دسمبر 2014۔ دیکھیے، کل میں بامبے میں تھا، آج میں دلی میں ہوں۔ تو بامبے میں مجھے ایک یونیک ایکسپیرئنس ہوا۔ اس کے بعد کچھ تھاٹ مائنڈ میں آئے، تو اس کو میں نے ایک لفظ میں وہاں بیان کیا تھا لوگوں کو کہ ٹارگٹ دیا تھا۔ وہاں جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے وہ دعویٰ میٹ تھی، وہاں پر 3 دن کی دعویٰ میٹ۔ تو میں نے ان لوگوں کو آخری دن ایک ٹارگٹ دیا، وہ تھا دعویٰ کروسیڈ، یعنی اب آپ کو دعویٰ کروسیڈ کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ ٹریڈیشنل ورڈ یوز کریں تو کہیں گے دعوتی جہاد۔ دعویٰ کروسیڈ کا مطلب ہوتا ہے دعوتی جہاد، یعنی پیسفل دعویٰ کروسیڈ۔ یہ میں نے ان کو ٹارگٹ دیا۔ تو یہ اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ایک پوری ہسٹری ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ دیکھیے، قرآن کی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے الانشقاق۔ اس کا نمبر ہے 84۔ اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 19، وہ ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ضرور تم کو سفر کرائیں گے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، یعنی وی شیل ٹریول یو فرام ون اسٹیٹ ٹو دا نیکسٹ اسٹیٹ۔ تو قرآن کی یہ آیت لوگوں کو ابھی تک ایمبیگوس بنی ہوئی ہے۔ میں نے بہت دنوں سوچتا رہا تو بامبے میں مجھے ڈسکوری ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو کریشن پلان اللہ تعالیٰ کا، اس کا پروسیس بتایا۔ پروسیس، وہ پروسیس ہے یعنی گریجول ڈیولپمنٹ، وہ پروسیس ہے۔ تم چلو گے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، یو شیل ٹریول فرام ون اسٹیٹ ٹو دا نیکسٹ اسٹیٹ۔ یہی تو ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، چاہے نیچر میں ہو چاہے ہیومن ہسٹری میں ہو، وہ ہے گریجول ڈیولپمنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں گریجول پروسیس۔ یہ ہے، چونکہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے تو ہر چیز کو ایک سڈن ریزن چاہتے ہیں جاننا۔ اچانک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے کریشن پلان کے مطابق کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی۔ ایک گریجول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس کا ایک کلمنیشن ہوتا ہے، اس طرح بڑی بڑی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اسی میں سے ایک ہے دعویٰ کروسیڈ۔ دیکھیے، دعویٰ کروسیڈ جو ہے ایک کلمنیشن ہے ہسٹری کے ایک لمبے سفر کا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے نیچر کو مینیج کر رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں سورج، چاند، گلیکسی، اسٹارس، پلانٹ، یہ دنیا ہے، ماؤنٹین، اوشن، یہ اس کو ہم نیچر کہتے ہیں۔ تو نیچر کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ طور پر مینیج کر رہا ہے۔ اسی طرح سے
ہیومن ہسٹری کو مینیج کیا جا رہا ہے. ہیومن ہسٹری کوئی ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا. لیکن فرق کیا ہے, نیچر میں کوئی فریڈم آف چوائس کا معاملہ نہیں ہے. انسان کی زندگی میں کیا ہے کہ فریڈم آف چوائس ہے. ہر عورت کو, ہر مرد کو آزادی ملی ہوئی ہے, ہر آدمی کو فریڈم آف چوائس ملا ہوا ہے. اس وجہ سے یہاں پر بہت ہی انٹریکیٹ پلاننگ ہے. یہ نیچر کی پلاننگ ڈفرینٹ ہے, وہاں پر ٹوٹل کنٹرول ہے. نیچر کی پلاننگ میں ٹوٹل کنٹرول ہے, نو فریڈم ایٹ آل. انسان کی زندگی میں جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ, وہ بہت زیادہ پیچیدہ چیز ہے, کیونکہ یہاں پر کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ انسان کی فریڈم کو ابالش نہ کرتے ہوئے اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو اب دیکھیے اس دنیا میں ایک ہے مٹیریل ورلڈ, وہاں کوئی فریڈم نہیں. دنیا میں ہے پلانٹ ورلڈ, وہاں کوئی فریڈم نہیں. دنیا میں اینیمل ورلڈ, وہاں بھی کوئی فریڈم نہیں. پھر یہاں پر ہے ہیومن ورلڈ. ہیومن ورلڈ میں فریڈم ہے, فریڈم آف چوائس, فری چوائس. اس لیے یہاں پر بہت ہی انٹریکیٹ پلاننگ بن جاتی ہے, کیونکہ یہاں پر انسان کی آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اس بات سمجھ نہیں پاتے لوگ, اس کو دریافت نہیں کر پائے کہ انسان کی لائف میں ایک بہت انٹریکیٹ پلاننگ چل رہی ہے. تو ڈاکٹر ایلسٹر نے کہہ دیا کہ مین دی ان نون, انسان جو ہے ایک انڈسکورڈ چیز ہے. کتاب ان کی ہے مین دی ان نون, جو 1930 میں چھپی تھی. اس کی وجہ کیا, یہی وجہ ہے کہ انسان کی آزادی کو ابالش نہ کرتے ہوئے, انسان کی آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مینیج کر رہا ہیومن ہسٹری کو. اس کو سمجھنا پڑتا ہے. یعنی یوں کہنا چاہیے ایک ریور ہے, لائف کا ایک ریور, ایک ریور آف فریڈم, انچیکڈ فریڈم, انچیکڈ. تو ریور آف فریڈم, اس میں اللہ تعالیٰ مینیج کر رہا ہے. یعنی انسانی فریڈم کے انڈر کرنٹ جو ہے وہ چیز کہ اللہ کا ایک مینجمنٹ چل رہا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. تو دیکھیے دعویٰ کروسیڈ جو میں نے کہا وہ ایک 5000 سال کی ہسٹری کا کلمنیشن ہے. وہ 5000 سال کی ہسٹری. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نیچر کو بنایا, پھر یہاں انسان کو بسایا آزادی دے کر کے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہوا کہ انسان کو بتایا جائے کہ اس کا واٹ از ہز پرپز آف لائف. انسان کو بتایا جائے کہ اس کا پرپز آف لائف کیا ہے, انسان کو کرنا کیا ہے, یہ بتایا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء شروع کیے. انبیاء ہزاروں سال تک پیغمبر آتے رہے, لیکن کیا ہوا کہ پیغمبر کے زمانے میں دعوت یعنی لوگوں کو بتانے کا, جس کو قرآن میں کہا گیا ہے انذار اور تبشیر, یعنی لوگوں کو بتانا, وارن کرنا, اس کا جو عمل تھا وہ انڈیویجول لیول پر ہوا, بس انڈیویجول لیول پر, وہ اجتماعی لیول پر نہ ہو سکا. اور وہ مزید ایک وہ لوکل لیول پر تھا, یعنی لوکل لیول پر انڈیویجول لوگوں کو بتاتے رہے. اب اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ ایک گلوبل لیول پر یہ کام ہو, یہ کام گلوبل لیول پر ہو.
انڈیویجول لیول پر یا لوکل لیول پر نہیں، لیکن گلوبل لیول پر دعوی ورک کرنے کے لیے اللہ کو مینیج کرنا تھا انسان کی آزادی کو. ایسا نہیں تھا کہ ابرپٹلی وہ فرشتوں سے کہے کہ جاؤ اس کو گلوبل بنا دو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک لمبا پروسیس چلا گیا جس میں 5000 سال لگ گئے. یہ پروسیس شروع ہوا حضرت ابراہیم کے زمانے میں. تو ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل، ان کے بیوی ہاجرہ، یہ ان کی جو فیملی تھی، اسے کہا گیا کہ تم جا کر کے مکہ کے ڈیزرٹ پہ رہو. یعنی وہاں کچھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کوئی کھانے پینے کا نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی سامان نہیں. کہا کہ جا کے وہاں رہو. دیٹ واز ڈیزرٹ کروسیڈ. یعنی بگننگ جو ہوئی ہے وہ ڈیزرٹ کروسیڈ، یعنی ڈیزرٹ کے لیول پر جہاد. تو اللہ تعالیٰ کی جو نیکسٹ پلاننگ ہوئی یعنی انبیاء کے بعد، وہ شروع ہوئی ڈیزرٹ سے. اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ دیٹ واز ڈیزرٹ کروسیڈ. پھر کیا ہوا کہ تقریباً 2000 سال کے مدت میں جو وہاں پر لوگ پیدا ہوئے اور ایک نئی قوم بنی. تو ہوتے 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 وہ جو 3 آدمی تھے اس سے بہت سارے لوگ بنے، ایک پورا گروپ بنا. اس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل. تو مکہ میں اور مکہ کے آس پاس جو دنیا ہے عرب میں، وہ پھیلے. تو ڈیزرٹ کروسیڈ کے ذریعے سے ایک نیشن بنی جس کو کہ ہسٹورین کہتے ہیں نیشن آف ہیروز، کیونکہ بہت زبردست لوگ تھے. وہ جو نیچر میں ڈیزرٹ میں ان کی جو بنایا گیا تھا ان کو، اس کی وجہ سے ان کا بہت اسپیشل کوالٹیز تھی، اسپیشل کوالٹیز. تو وہ بنے. اب اس کو پھر رسول اللہ نے استعمال کیا. ان میں دعوت اور تبلیغ کر کے ایک ٹیم بنائی. اس ٹیم نے ایک کام کیا. اس نے کیا کیا کہ اس زمانے میں ہزاروں سال کے اندر دنیا میں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا تھا جس میں کہ ٹرائبس میں چیف ہوا کرتے تھے اور کنگ ہوا کرتے تھے، ایمپرر ہوا کرتے تھے. انہوں نے دنیا میں ڈسپوٹزم چلا دیا تھا. ڈسپوٹزم یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہماری حکومت ہو. تو وہ کسی قسم کے ڈسینٹ کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہ جو ڈسپوٹزم تھا، وہ جس کو ہم کنگ شپ یا امپائر کہتے ہیں، وہ ڈسپوٹزم تھا. تو وہ کسی قسم کے ڈسینٹ کو برداشت نہیں کرتے تھے. کیوں؟ ان کو کہیں ڈسینٹ ہو لگتا تھا کہ تو ہمارے خلاف ریبل کریں گے، لوگ ہماری حکومت ختم کر دیں گے. ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ جب رومن داخل ہوئے گریس میں، یونان میں، ان کی فوجیں جو داخل ہوئی یونان میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایتھنز شہر کے باہر یعنی کھلے میدان میں ایک شخص ہے، وہاں پر ہاتھ سے کچھ لکیریں بنا رہا ہے. تو اس کو دیکھا انہوں نے، اس کو اسی وقت مار دیا، گردن مار دی اس کی، کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی نیا پلان بنا رہا ہے. حالانکہ وہ ایک میتھمیٹیکل پرابلم کو سالو کر رہا تھا زمین پر. وہ ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر رہا تھا زمین پر، اور اسی گردن مار دی. کیونکہ ڈسپوٹزم جو تھا، ڈسپوٹک کنگ جو ہوا کرتے تھے، وہ کسی قسم کے ڈسینٹ کو، اپوزیشن کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے. اس چیز نے کیا کیا، دنیا میں ایک کلچر ڈیولپ ہوا جس میں صرف کنگ کی رائے ہے اور دوسروں کی کوئی رائے نہیں ہے. تو جو ایکویشن بنا، ایکویشن وہ تھا رولر اور رولڈ، حاکم اور محکوم.
یہ ایکویشن بنا. یہ ایکویشن ہزاروں سال تک چلتا رہا. یہ اللہ تعالیٰ کے اسکیم آف تھنگس جو ہے اس کو ابالش کرنے کا معنی تھا. ابالش کرنے کا معنی تھا. اور اس کا ایک مثال ہے نسی. عربوں نے ایک طریقہ نکالا تھا جس کو نسی کہتے تھے, یعنی انٹرکیلیشن. آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے لیونر کیلنڈر, ایک ہے سولر کیلنڈر. تو دونوں میں فرق ہوتا ہے 11 دن کا تقریباً. انہوں نے اس کو فرق کو بٹا کر کے لیونر کیلنڈر کو برابر کر دیا تھا. یعنی سورج کا نظام اور چاند کا نظام الگ الگ چلتا ہے, برابر کر دیا اس کو آرٹیفیشلی. دیٹ واز انٹرونشن ان دا نیچر. تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ کوئی نیچر میں انٹروین کرے. آدمی یہاں پر کھائے پیے, وہ اپنا گھر بنائے, اس کا تو اللہ تعالیٰ انسان کو الاؤ کرتا ہے. لیکن کوئی نیچر میں انٹروین کرے وہ الاؤ نہیں کیا جائے گا. تو انہوں نے ایسا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا اپنے زمانے میں. آپ حجۃ الوداع کی تقریر پڑھیں تو اس میں آپ نے نسیوں کو ختم کیا. تو سورہ برات میں نسیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی یعنی انٹرکلیشن کا طریقہ کفر میں اضافہ ہے. یہ تو کفر پلس ہے. تم کو کفر کی اجازت ہے, کفر پلس کی اجازت نہیں ہے تم کو. سمجھ لیجیے آج کا انسان کو اس دنیا میں کفر کی اجازت ہے, کفر پلس کی اجازت نہیں ہے. یعنی خود فالو کرے جو چاہے کرے, اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا. خود جو چاہے فالو کرو اپنی پرسنل لائف میں. لیکن تم نیچر کو بدلو, ہسٹری کو بدلو, اللہ کے کسی پلان کو بدلو, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آپریشن چلایا گیا, آپریشن جس میں کنگشپ کے زمانے کو ختم کیا گیا. اس زمانے میں جو کنگشپ کے 2 بڑے یعنی سینٹر تھے, ساسانید امپائر اور بیزنطین امپائر, دونوں کو توڑ دیا گیا. تو کیا پہلے تھا ڈیزرٹ کروسیڈ, اب ہوا آپریشن کروسیڈ. آپریشن کروسیڈ کا مطلب یہ کہ جن لوگوں نے کفر پلس پر زندگی کا نظام چلا دیا تھا, یہ جو ڈیسپوٹک کنگشپ تھی کا, یہ ڈیسپوٹک کنگشپ جو تھی وہ کفر پلس تھی, ختم کر دیا. اب تاریخ میں ایک دور شروع ہوا. دیکھیے میں نے عرض کر چکا ہوں کہ لترکبن طبقا عن طبق میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں جو چینج آئے گا وہ گریجول پروسیس سے ہی آئے گا. اچھا اچانک نہیں آئے گا, گریجول پروسیس. تو رسول اللہ کے بعد جو آیا زمانہ ایک گریجول پروسیس چلا. لوگ جو ہے جو تاریخیں لکھ رکھی ہیں لوگوں نے سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں سارا بدل گیا, سب کچھ ہو گیا. یہ غلط تاریخیں ہیں. یہ رسول اللہ کے زمانے میں صرف اسٹارٹ ہوا, ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا. تو رسول اللہ کا زمانہ بتاتا ہے, یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا یہ بتاتا. یہ نہیں کہ بس سب کچھ اس زمانے میں ہو گیا, اس کے ہونے میں تو بہت لمبی مدت لگی, 1000 سال سے زیادہ. تو یہ شروع ہوا یعنی ڈیزرٹ کروسیڈ سے, پھر ہوا آپریشن کروسیڈ. پھر دوسرا کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اس زمانے میں موقع ملا کہ وہ ایشیا میں اور افریقہ میں اپنا امپائر بنا دیں. امپائر, ان کا ایک بہت بڑا امپائر قائم ہو گیا, جس کا ایک تھا عباسد پیریڈ. عباسد پیریڈ جو ہے ایک بڑا امپائر تھا.
اور کئی امپائر مسلمانوں کے قائم ہوئے. تو مسلمانوں کا امپائر یہاں تک بڑھا کہ جو کرسچنس کے جو مقدس مقامات تھے، ہولی پلیسز، اس کو بھی مسلمانوں نے آکوپائی کر لیا. یہ تھا فلسطین اور سیریا. پیلسٹائن اور سیریا یہ جو مقامات ہیں یہ کرسچنس کے اور جو کے وہاں پر ان کے عبادت خانے ہیں، ان کے یعنی پیغمبروں کی قبریں ہیں، وہاں ہسٹوریکل مونومنٹ ہیں. تو وہ ان کے ہولی پلیسز ہیں. وہ مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کی ہسٹری وہاں پر نہیں ہے. مسلمانوں کی ہسٹری تو مکہ مدینہ میں ہے. تو وہ اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ہمارے ہولی پلیسز کو مسلمان قبضہ کر لیں. چنانچہ ایک عرصے کے بعد وہاں پر وہ وار شروع ہوئی جو کہا تھا کروسیڈس. کروسیڈس جو تھیں وہ تقریباً 200 سال تک چلتی رہیں. بیسیکلی 12ویں صدی میں، 12 سینچری میں، تو تقریباً 200 سال تک. لیکن کیا ہوا، اس زمانے میں مسلمان بہت زیادہ ویل ایڈوانس تھے، اور جو یورپ کا جو کرسچنڈم تھا وہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا. تو ان کو یعنی بہت زبردست ڈیفیٹ ہوئی. اس کو گبن نے کہا ہے یعنی ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ. کروسیڈس میں ان کو بہت ہی ذلت آمیز شکست ہوئی. اب یہاں سے ہسٹری میں ایک نیا ٹرن شروع ہوتا ہے، نیا دور. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک انٹرونشن تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک مداخلت تھی کہ یورپینس میں نگیٹو تھاٹ نہیں آئے. یعنی صلیبی جنگوں میں شکست کے بعد ان کے اندر نگیٹو تھاٹ آ سکتا تھا، نہیں آئے، بلکہ پازیٹیو تھاٹ آئے. وہ کیا تھا کہ چلو بیٹل فیلڈ میں اگر ہم نہیں جیتے ہیں تو چھوڑو اس کو، ہم اکیڈمک فیلڈ میں آ جاتے ہیں، سائنس کے فیلڈ میں آ جاتے ہیں. یہ عجیب و غریب چینج تھا جو یورپین لوگوں کے اندر آیا، جو ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا. پوری ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی ڈیفیٹ کسی کو ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ریونج آتا ہے، ریونج. آفٹر ڈیفیٹ دے ڈیولپ ریونج. یہ انوکھی بات ہے کہ جو یورپ کے کرسچنس تھے ان کے اندر ڈیفیٹ کے بعد ریونج نہیں آیا. ڈیفیٹ کے بعد آیا ان کے اندر ایک پازیٹیو ایک کانسیپٹ آ گیا. وہ تھا، اس کو کہتے ہیں وہ اسپریچول کروسیڈ. یعنی جو ادر دین بیٹل فیلڈ، جو میدان ہے، نیچر ہے، اس میں ہم ایکسپلور کرتے ہیں. تو سارا یورپ اس میں لگ گیا. نتیجہ کیا ہوا، نیچر کو انہوں نے ایکسپلور کر لیا. نیچر جو اب تک ان ایکسپلور پڑا ہوا تھا، نیچر میں کوئی تحقیقات نہیں ہوئی تھی. وہ تھے جنہوں نے دریافت کیا کہ پانی میں تو اسٹیم ہے. ساری تاریخ میں انسان پانی کو صرف پانی سمجھتا تھا. انہوں نے دریافت کیا نہیں، پانی میں اسٹیم ہے. تو اسٹیم پاور دریافت کیا پانی میں، اور پھر اسٹیم شپ چلا دیا انہوں نے. ایسے دیکھیے، انہوں نے ٹیلیسکوپ بنائی، انہوں نے مائکروسکوپ بنائی، اور پھر اس کو جب دیکھا انہوں نے تو معلوم ہوا کہ تو دنیا میں وہی دنیا نہیں جو ہم دیکھتے ہیں. پورا ایک مائکرو ورلڈ اور مائکرو ورلڈ کو دریافت کیا انہوں نے. یہ دنیا جس کو انسان جانتا تھا، جو ستاروں کی دنیا، جانتے ہیں ستارے جو ہم دیکھتے ہیں کیا ہیں، وہ صرف ایک گلیکسی کے ستارے ہوتے ہیں. رات کو ہم جو دیکھتے ہیں ستارے اپنے نیکڈ آئی سے، وہ صرف ایک گلیکسی کے ستارے ہوتے ہیں. یعنی 10,000 سے کچھ زیادہ.
انہوں نے دریافت کیا کہ گلیکسی تو بلین گلیکسیز ہیں. انسان جانتا نہیں تھا, اسی کو دنیا سمجھتا تھا. انسان سمجھتا تھا کہ رات کے وقت جو ہم ستارے دیکھتے ہیں وہی دنیا ہے, مگر کہ دنیا نہیں ہے, یہ تو ہماری نیئرسٹ جو گلیکسی ہے اس کے ستارے ہیں, باقی تو بہت دور دنیا ہے. انہوں نے دریافت کیا کہ بلین گلیکسیز ہیں جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں. تو اس طرح کی تھاؤزنڈ نہیں, بلین چیزیں ڈسکور کی انہوں نے. اس طرح سے ایک نیا دور آیا, جبکہ نیچر انفولڈ ہوئی, جس کو کہتے ہیں سائنٹیفک دور. نیچر انفولڈ ہو کر کے ایک سائنٹیفک زمانہ آیا. اب کیا ہوا, دعوت کے لیے نئی اپرچونیٹی کھلی. جو اپرچونیٹیز تھے پہلے ٹریڈیشنل, اب وہ سائنٹیفک میدان میں آ گئیں. پہلے دعوت ورک کے لیے ہمارے پاس صرف ٹریڈیشنل کچھ چیزیں ہوا کرتی تھیں. اب دعوت ورک کے لیے ہمارے پاس کیا ہوا, ہم کو ایک سائنٹیفک ورلڈ, بہت ہی بڑا ورلڈ کھل گیا. اس طرح نئے دور میں تاریخ پہنچی. تو دیکھیے, انبیاء کے بعد جو زمانہ پہلا شروع ہوا اس کو میں نے کہا ڈیزرٹ کروسیڈ, پھر آیا آپریشن کروسیڈ, پھر آیا ملیٹنٹ کروسیڈ, جس کو جنگیں کی یورپ نے, وہ ملیٹنٹ کروسیڈ تھی. تو آپ یعنی ڈیزرٹ کروسیڈ کیا ابراہیم کی فیملی نے, آپریشن کروسیڈ کیا رسول اور صحابہ رسول نے, پھر ملیٹنٹ کروسیڈ چلایا یورپ کے لوگوں نے. پھر اس کے بعد ایک نیا دور جو شروع ہوا, سائنٹیفک دور, جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اسپریچول کروسیڈ, اس کو انہوں نے پیدا کیا. ان سب کے بعد ایک نئی دنیا بنی جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن سویلائزیشن. تو ماڈرن سویلائزیشن ایک نیا دور ہے جس میں کہ ساری چیزیں آپ کو لی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ صرف نیچر انفولڈ نہیں ہوئی, کلچر بدل گیا. کلچر کہ دنیا میں کنگ شپ ختم ہو گئی, دنیا میں ڈیموکریسی آئی, دنیا میں اوپننس آیا, دنیا میں پرنٹنگ پریس آیا. تو اس پورے مجموعے کو ہم کہتے ہیں ماڈرن سویلائزیشن. تو ماڈرن سویلائزیشن میں ایک بالکل نیا دور آ گیا, اسی کو ہم کہتے ہیں دعوت کروسیڈ. ماڈرن سویلائزیشن ہی نے یہ موقع دیا ہمیں کہ ہم دعوت کروسیڈ کر سکیں, یعنی دعوت کو جہاد کے لیول پر کر سکیں. یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا کارنامہ ہے. تو یہاں پر میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو نان بلیونگ ورلڈ ہے, جو سیکولر ورلڈ ہے, اس کو ہمارے سپورٹ میں کر دیا. اور یہ پٹیشن کے طور پر موجود تھا پہلے. حدیث میں ہے کہ ان اللہ لَیُؤَیِّدُ هَذَا الدِّینَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ, یعنی اللہ اس دین کی مدد سیکولر لوگوں سے کرے گا. سیکولر, فاجر کا معنی سیکولر. تو اس کے معنی کیا ہوئے, اب اس کو گہرائی سے سوچیے, گہرائی سے. تو پہلے جو ایکویشن تھا جو ہیومن ہسٹری میں جو پہلے ایکویشن تھا وہ تھا بلیورس اور اپوننٹ, یعنی ماننے والے اور اس کا اختلاف کرنے والے, اس کی دشمنی کرنے والے, بلیورس اور اپوننٹ. لیکن ایک پروسیس چلا جس کلمنیشن میں 21st سینچری آئی. 21st سینچری میں اب کیا ہے, یہ کوشچن بدل گیا. اب یہ ہے بلیورس اور سپورٹرس. پہلے زمانے میں جو ایکویشن تھا, بلیورس تھے, اس کے مقابلے اپوننٹ ہوا کرتے تھے, ایگریسو اپوننٹ, ایگریسو. اب کیا ہے, وہ سب ختم. اب تو بلیورس اور سپورٹرس, ساری دنیا سپورٹ کر رہی ہے. آپ غور کیجیے کہ دنیا میں نیچر انفولڈ ہوا,
تو کیا ہوا؟ جو علاء اللہ ہیں وہ دریافت ہوئے، ونڈرس آف گاڈ ہے وہ جو دریافت ہوئے. پھر ڈیموکریسی آئی، فریڈم آیا، تو کیا ہوا؟ ریلیجس فریڈم دنیا میں آ گیا، ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہو گیا. پھر دیکھیے یونائٹڈ نیشنز بنی، اس نے کیا ہوا کہ دنیا کی تقریباً 200 کنٹریز نے باقاعدہ یہ پلیج لیا، انٹرنیشنل پلیج، کہ ہم اپنے ملک میں آزادی دیں گے، مذہبی اعتبار سے کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جو جس مذہب پر چاہے عمل کرے. یہ تو بالکل ہمارے حق میں ہے، ہمارے لیے. تو ایک کے بعد ایک سارے مواقع ہمارے حق میں ہوتے چلے گئے. تو اب پوری دنیا جو ہے وہ سب سپورٹ کرنے والی بن گئی اللہ کے دین کے لیے. اور یہی تھا آغاز میں، یعنی اللہ نے جو بنایا دنیا کو تو شروع میں یہی تھا کہ انسان کو دی ہے آزادی، لیکن بقیہ ساری چیز چاہے ہیومن ہسٹری ہو چاہے نیچر ہو وہ سب اس کے سپورٹ میں ہے. تو اسی ایکویشن پہ اللہ نے بنایا تھا دنیا کو کہ بلیور اور سپورٹر، اسی ایکویشن پر. بیچ میں انسان نے اس کو بدلا، خاص طور پر ڈسپوٹک کنگشپ جو ہے اس کو بدلا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک تاریخ میں ایک پروسیس چلایا، پروسیس کہ ڈیزرٹ کروسیڈ، پھر آپریشن کروسیڈ، پھر ملٹن کروسیڈ، پھر اسپریچول کروسیڈ، آخر میں دعویٰ کروسیڈ. تو اب پورا یعنی سینیریو بدل گیا، سینیریو. اب کیا ہے؟ بلیورس ایک طرف ہے، دوسری طرف پورا سپورٹنگ ورلڈ ہے. اب ایسی حالت میں اب جو لوگ لڑائی بھڑائی کرتے ہیں وہ دے آر بلائنڈ، وہ دعویٰ بلائنڈ ہیں، وہ ڈیوائن بلائنڈ ہیں. جیسے کہ بارش ہو، کسان گھر میں جا کے سو جائے، ایسا کسان بارش بلائنڈ ہے، رین بلائنڈ ہے. آپ غور کیجئے کہ اتنے سارے واقعات اکٹھا ہوتے ہیں تب بارش ہوتی ہے. اس لیے ہوتی ہے تاکہ کسان جو ہے وہ اپنا کھیتی کرے، ایگریکلچر چلائے. لیکن کسان کیا کرے؟ گھر میں آ کے سو رہے. اس کا مطلب کہ ایسا کسان جو ہے رین بلائنڈ ہے، رین بلائنڈ. یہی حال ہوا اس زمانے میں مسلمانوں کا، وہ اپرچونیٹی بلائنڈ ہو گئے، اپرچونیٹی بلائنڈ. کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دور ہی ختم کر دیا جب کوئی لڑائی بڑائی ہو، جب خون بہے، جب سوڈ استعمال ہو، گن کلچر اور بم کلچر، اس کے دور ہی کو ختم کر دیا. اب زبردستی اس دور کو زندہ کر رہے ہیں. تو ہمارا مشن جو ہے یہی ہے کہ ہم انسان کو اور مسلمانوں کو بتائیں کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ، واٹ از دا اسکیم آف تھنگس آف گاڈ. اور ان سب کے بعد اب ہمارے لیے جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ یہ سارا جو اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکل چینج پیدا کیا ہے تو اس سے جو اپرچونیٹی کھلی ہو، اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ ہے پیسفل دعویٰ، پیسفل دعویٰ ورک. ہمیں پیسفل دعویٰ ورک کرنا ہے. اس پیسفل دعویٰ کرنے کے لیے جو ضرورتیں تھیں سب کو اللہ تعالیٰ نے سپورٹرس کے ذریعے ہم کو دے دیا. مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. مسلمانوں نے اس ضمن میں کچھ بھی نہیں کیا. مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، مسلمانوں کے پاس رسول ہے، مسلمانوں کے پاس حدیث ہے، لیکن گلوبل دعویٰ ورک کے لیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا پہلے لوکل دعویٰ ورک ہوا کرتا تھا، اب اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوا کہ گلوبل دعویٰ ورک ہو. تو گلوبل دعویٰ ورک افیکٹولی
گلوبل دعوی ورک افیکٹولی کیسے ہو، اس کے لیے جتنی بھی ضرورت تھی وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، سب کا سب۔ اب جو لوگ جہاد کے نام پر لڑائیاں کر رہے ہیں، دے آر بلائنڈ، دے آر اپرچونیٹی بلائنڈ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بارش ہونے کے بعد جو کسان جا کے گھر میں سو رہے، جا کے لڑائی بھڑائی کرے، فیملی میں آپس میں ٹکراؤ کرے، تو وہ کسان جو ہے، وہ کسان رین بلائنڈ ہے، سیزن بلائنڈ ہے۔ ایسے مسلمانوں کا حال ہے کہ جب سب کچھ ہو چکا، اب لڑائی بھڑائی کس لیے؟ اس کو معنی ہے کہ یہ مسلمان جو اپرچونیٹی بلائنڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ سادہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے کہ مومن کی مثال منافق کی مثال کیا ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال ایک تمثیل کے روپ میں، ایک مویشی ہے، ایک بیل ہے، اس کو کسان کبھی باندھتا ہے سائے میں، کبھی باندھتا ہے کھیت میں لے آتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اس بیل کو پتہ نہیں، اس بیل کو پتہ نہیں کہ میرے مالک نے مجھے یہاں کیوں باندھا، وہاں کیوں کھولا۔ تو حدیث میں آیا کہ مومن وہ ہے جو اس کو جان لے، اور منافق وہ ہے جس سے بے خبر رہے۔ یہ حدیث ہے، جس کو معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونیٹی کھولی اس کو آپ جان لیں اور دعوی ورک کریں، دین یو آر اے مومن، اور اس سے آپ بے خبر رہیں، جا کے خواہ پر لڑے بڑھیں، نفرتیں کریں، ہیٹ کلچر چلائیں، دنیا کو اپنا دشمن سمجھ لیں، تو آپ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ آپ منافق ہیں، منافق ہیں، کہ خدا کی اسکیم آف تھنگس سے بلائنڈ ہو گیا۔ تو بہت سیریس بات ہے، بہت سیریس، اس حدیث کے مطابق، کہ اگر آپ اس پروسیس کو دریافت کریں جو اللہ تعالیٰ نے چلا، اس پروسیس، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دور کو، جب کہ صرف لوکل دعوی ورک ہوا کرتا تھا اور بہت مشکلوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ آپ گلوبل دعوی ورک کریں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو اس کو اگر آپ جانیں اور اس کو اویل کریں، دین یو آر اے مومن۔ اگر آپ اس کو نہ جانیں، بے خبر رہیں اور لڑائی بھڑائی چھوڑیں، اپنے ہیٹ کلچر سے میں جئیں، دین یو آر اے منافق، منافق۔ تو بہت ہی سیریس مسئلہ ہے، بہت ہی سیریس مسئلہ ہے، سادہ بات نہیں ہے، سادہ بات نہیں ہے۔ آپ کا جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے اتنا ہائی لیول کا ہونا چاہیے، اتنا ہائی لیول کا کہ آپ خود سے ڈسکور کر لیں۔ آپ یہ چیز آپ کو خود سے ڈسکور کرنا ہے، یہ آپ کو سیلف ڈسکورڈ معرفت پہ کھڑا ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتہ آ کر کے آپ سے کہے گا ارے بھائی سنو، ارے بھائی سنو، ایسا نہیں ہونے والا۔ آپ کو سیلف ڈسکورڈ معرفت پہ کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ آپ بالکل اسٹوپڈ حرکتیں کریں گے، کسی سے ہیٹ کریں گے، کسی سے ریونج لیں گے، کسی کو لڑائی چھیڑ دیں گے، آپ نگیٹو جرنلزم چلائیں گے، یہ سب کریں گے آپ۔ تو اس کر کے آپ یہ ثابت کریں کہ میں تو منافق ہوں، میں تو منافق ہوں۔ جیسے وہ کسان جو بارش ہو یا گھر میں سو رہے تو وہ ثابت کرا کہ میں تو اندھا ہوں، میں تو اندھا ہوں۔ تو آپ کو اگر آپ کو معرفت حاصل ہے
اور آپ کا شعور ڈیولپڈ شعور ہے، اگر آپ باتوں کو تدبر کرتے ہیں، غور کر کے سمجھتے ہیں باتوں کو، تو آپ فوراً چلائیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا دور پیدا کر دیا. دوڑو، اس کو اویل کرو، پیسفل دعوی ورک کرو گلوبل لیول پر. اللہ تعالیٰ نے لوکل دعویٰ کے بعد گلوبل دعویٰ کے مواقع کھول دیا ہمارے لیے. دوڑو، اس کو اویل کرو، دین یو آر اے مومن. تو یہ ہے ہمارا مشن. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو جانیں اور اس کے مطابق اپنی پلاننگ کریں. مسلمان فخر کرتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں. یہ فخر جھوٹا فخر ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم خیر امت ہیں، اس پر آپ اپنے کو سمجھیں کہ ہم ایک فخر والی نفسیات پیدا کریں اپنے اندر، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جی رہے ہیں فالس ہوڈ میں جی رہے ہیں، آپ فالس پرائڈ میں جی رہے ہیں. یہ تو بہت بری بات ہے کہ آپ جائیں فالس پرائڈ میں، آپ جائیں فالس ہوڈ میں. تو آپ کو اس فالس ہوڈ سے باہر آنا ہوگا، آپ کو باتوں کو ڈسکور کرنا ہوگا. یہ بات خود رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی. رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیے کہ ابراہیم کی فیملی نے، جس میں کہ اسماعیل اور ہاجرہ شامل تھیں، ان کی کوششوں سے، ان کی سیکریفائس سے، بلکہ میں کہوں گا کہ ان کے ذبح عظیم سے، ان کی ذبح عظیم سے ایک نئی ہسٹری بنی عرب میں، جس میں 2000 سال سے زیادہ وقت لگ گیا. ایک نئی ہسٹری بنی، ایک نئی قوم بنی. تو کچھ لوگ پھر بھی وہاں بلائنڈ ہی ہو گئے. ابو جہل اور ابو لہب بلائنڈ تھے. وہ ابو جہل، ابو لہب جو بلائنڈ تھے، وہ جان نہیں سکے کہ خدا کی پلاننگ کیا ہے. لگے لڑنے بڑنے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، انہوں نے جانا، اس بلائنڈ سے باہر آئے. انہوں نے جانا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو ایک مثال ہے ابو لہب کی، وہ مثال ہے بلائنڈ ہو جانے کی. دوسری مثال ہے محمد، ابو بکر، عمر کی. وہ مثال اس بات کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے پلان کو جانا، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے سب سے بڑی بات جو ہمارے امت مسلمہ کو دریافت کرنا چاہیے. اسی میں خود امت مسلمہ کی خیر ہے، اسی میں سارے عالم کی خیر ہے. جس عالم کے خلاف مسلمان ہیٹ چلا رہے ہیں، ہیٹ، وائلنس چلا رہے ہیں، وہ تو ختم ہو جائے گا. مسلمان جو ہیٹ کلچر چلا رہے ہیں، جو گن کلچر اور بم کلچر چلا رہے ہیں، بم کلچر، وہ کس کے خلاف؟ دنیا کے خلاف. وہ سب ختم ہو جائے گا. تو اسی دریافت میں مسلمانوں کی جو امت مسلمہ ہے، اس کی اپنی اسی میں خیر ہے، اور اسی میں سارے عالم کے لیے جو دنیا ہے اس کے لیے خیر ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی پلاننگ کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, so we are starting with the question answer session now. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. مولانا یہ سوال آیا ہے دلی سے ڈاکٹر مسلمہ صدیقی کا، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پلیز شیئر ود اس سم ایکسپیرئنسز یو ہیڈ ود دا ممبئی ٹیم ڈورنگ دا دعویٰ میٹ. بھائی یہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک صفحہ نامہ لکھا جائے گا، اس سے سب باتیں آ جائیں گی. باقی دو ایک بات میں کہہ سکتا ہوں
جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے تو وہ ہوٹل کا جو رینٹ تھا وہ کافی زیادہ تھا، یعنی سیورل لیکس. تو وہ آدمی جو تھا وہ جب اس نے دیکھا کہ پیسفل مشن ہے، دعویٰ مشن ہے، تو سارا پیسہ چھوڑ دیا اس نے، اور ہم لوگ فری میں وہ رہے، فری میں 3 دن فری میں رہے. ایسا اور کئی ایکسپیرئنس ہوئے. تو اس سے میں نے یہ سمجھا کہ دعویٰ ورک کرو، دنیا تمہارے لیے ہے، ساری دنیا چیزوں کو فری کر دے گی. یعنی سیورل لیکس تھے وہاں پر، اس کے چارجز سب کا سب چھوڑ دیا انہوں نے. اور مزید یہ کہ وہ ہمارے اس میں پروگرام میں شریک ہوئے. تو آپ جو ہے اگر یہ ایسا کریں کہ اللہ کے مشن کو سچ مچ اخلاص کے ساتھ اور سچ مچ اس کے صحیح فارم میں لے کر دنیا میں کھڑے ہوں تو ساری دنیا آپ کی ہے. اگلا سوال مولانا اقبال عمری کا ہے، جو ابھی ممبئی میں ہیں اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ مولانا اوپننیس کو مسلمان منفی میننگ میں کیوں لیتے ہیں؟ اوپننیس کے معنی صرف بے پردگی سمجھتے ہیں. یہ تو بلائنڈنیس ہے، بلائنڈنیس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں جو اسواق ہوتے تھے اس میں یہی سب ہوتا تھا. عورتیں گاتی بجاتی تھیں، سرکس ہوتا تھا، تماشے ہوتے تھے. تو رسول اللہ نے کیوں نہیں سمجھا کہ یہ تو بے پردگی ہے؟ یہ تو وہاں جاتے تھے، آپ جا کر قرآن سناتے تھے. کچھ چیزوں کو دیکھے پرابلم کے روپ میں دیکھنا یہ بلائنڈنیس ہے، بلائنڈنیس. اور چیزوں کو اپرچونیٹی کے روپ میں دیکھنا یہ اس سے حضرت آپ آنکھ والے ہیں. تو جو مسلمان اوپننیس کو سمجھتے ہیں بے پردگی، وہ تو بلائنڈ ہے. اس میں جو پہلو ہے اپرچونیٹی کا، اس سے بےخبر ہے. دے آر بلائنڈ. دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ خیر جو ہے پیور شکل میں ہوگا، امپاسبل ہے. ہمیشہ خیر کے ساتھ کچھ نہ کچھ شر ملا رہے گا. مسلمان جو شر کو دیکھ پاتے ہیں، خیر کو نہیں دیکھ پاتے. یہ تو بلائنڈنیس ہے. حضرت عمر نے کہا تھا کہ عقل مند وہ ہے جو یہ جانے کہ شر میں خیر کیا ہے. الذی یعرف خیر الشرین، بلکہ یہ 2 شر دنیا میں ہیں، اس میں سے لیسر شر کون سا یہ جانے. یہ ہے اسلام کا معیار. آج کل کے جو مسلمان ہیں جو بس بے پردگی، ڈیوٹی، پرسیورنس جانتے ہیں، وہ تو بالکل بلائنڈ لوگ ہیں، بلائنڈ. مولانا اگلا سوال ڈاکٹر سفینہ نے کیا ہے اجمیر سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ شوڈ بی دا اپروچ آف اے بلیور ٹورڈز مس ہیپننگ دیٹ اکرز ان ڈیلی لائف. 2 پوائنٹ فارمولا ہے. اگنور دا انوانٹیڈ تھنگس، اور اپنے آپ کو لگائے رہو معرفت میں اور دعوت. تو اگنور تو کرنا ہی پڑے گا، اوائڈ تو کرنا ہی پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپرچونیٹی کو اویل نہیں کر سکتے. مولانا اگلا سوال JNU سے بھیجا ہے عبد الرحمان صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب میرا سوال سنجیدگی اور استقلال سے متعلق ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ گہری سوچ اور سنجیدگی اور مستقل مزاجی خدا اور مذہب کے لیے انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے جن کی زندگی غم کے حالات یا کسی برین سٹارمنگ سے گزری ہے. ایسے لوگوں کے اندر حقیقت پسندی، اعلیٰ تخلیقی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور یہی لوگ استقلال کے ساتھ کوئی بڑا کام کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کا خاص مزاج انہیں ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے بچاتا ہے. مثلاً انتہائی حساس طبیعت کے مالک پروفٹ محمد کا بہت کم عمری میں یتیم ہو جانا، اور پھر بات کو اپنی سمجھداری اور تخلیقی عمل سے
انسانی تاریخ کا سب سے عظیم انسان بننا وغیرہ، جبکہ جن کی زندگی کے ایام نارمل حالات میں گزرے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اندر کسی مشن یا مذہب کے لیے اس قدر سنجیدہ مزاج اور استقلال نہیں آ پاتا ہے، ان کے اندر کا محرک بہت طاقتور نہیں ہوتا ہے اور وہ بہت جلد اپنے مقصد سے اوب جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت نمایاں اور انقلابی کام نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنا اور مستقل طور پر اپنے اندر گہری سنجیدگی و حساسیت لانے کے لیے آخرت کو یاد کرنے کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے جس سے وہ بڑا کام کر سکیں؟ پہلی بات ہے کہ آپ اس آبسیشن سے نکلیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں قائم کی ہیں تاریخ میں، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، دونوں بادشاہ تھے، ذرا غور کیجیے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان دونوں بادشاہ تھے، اور جانتے ہیں ان کے پاس جو طاقت تھی وہ اوباما سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے باوجود بہت ماڈسٹ تھے، بہت زیادہ سنسیئر تھے، بہت اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال قائم کر دی، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال قائم کر دی ہے کہ پولیٹیکل پاور ہو وہ رکاوٹ نہیں، پیسہ ہو وہ رکاوٹ نہیں، تمہارے پاس سلطنت ہو وہ رکاوٹ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی مثال قائم کر دی، اس کو پڑھیے، اس سے سبق لیجیے، سبق لیجیے اس سے۔ یعنی بہت زبردست طاقت تھی ان کی، حضرت سلیمان کی، داؤد کی۔ آپ پڑھیے قرآن مجید میں، اس کے باوجود وہ کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، کتنا زیادہ ماڈسٹ تھے۔ تو بس سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کر دی کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ایک یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ بھائی ہم تو دولت مند گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم ایسے ہو گئے، یہ ایکسکیوز نہیں۔ ایک کامنٹ اور سوال آیا ہے یو کے سے ڈاکٹر ہینا کا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ سلام اینڈ مینی تھینکس ٹو مولانا صاحب that despite his foot problem he has sat down for this Sunday class and teaching us. May Allah keep his presence upon us all to benefit from his wisdom. اور ان کا سوال ہے مولانا، after crusades when Europe changed its direction to explore the nature, as you just explained very well, isn't it that they saw Muslims had already started doing this in the area of science, including astronomy and medicine, so they followed them, but sadly Muslims later on left this track? میں اس فارمولے کو نہیں مانتا کہ مسلمانوں کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں آپ۔ میں نے وہاں استنبول گیا، بہت بڑا میوزیم بنایا انہوں نے، سائنس میوزیم، بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ بالکل بچوں کے کھلونے ہیں، سب ڈالس ہیں ڈالس۔ مسلمان چونکہ اکنالج نہیں کرنا چاہتے ویسٹرن ورلڈ کو، تو ریفر کرتے ہیں اپنی ہسٹری کو جو نتھنگ ہے۔ کوئی ایک بھی میننگ فل بات بتائیے مجھے جو مسلمانوں نے ڈسکور کی ہو۔ مثلاً کیا پانی کو انہوں نے اسٹیم پاور میں کنورٹ کیا؟ ان کے پاس آئل تھا عرب ورلڈ میں، کیا آئل کو انہوں نے انجن چلایا آج آئل کو استعمال کر کے؟ کیا انہوں نے ٹیلیسکوپ بنائی؟ کیا انہوں نے مائکروسکوپ بنائی؟ کوئی ایک بھی مسلمان کوئی ایک بھی میننگ فل ڈسکوری نہیں کر سکے۔ اور دیکھیے یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، مسلم ہسٹری کا سب سے بڑا مائنڈ جو مانا جاتا ہے وہ ابن خلدون ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ عربوں میں کریٹیوٹی نہیں، عربوں میں کریٹیو تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوئی۔ تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سے کام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ملا ہوا، حتیٰ کہ گھاس کو بھی، درختوں کو بھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابن خلدون نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ عربوں میں کبھی بھی ریشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، کریٹیو مائنڈ نہیں بنا،
یہ کام وہ نہیں کر سکے تو ٹھیک ہے, اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں سے کام لیا تو اس کو شکر کیجیے, اس سے فائدہ اٹھائیے. یہ خام خواہ گھوما پھرا کر بتانا کہ ہم ہیں اس کے خالق. یعنی مولانا الطاف حسین علی کی ہم نے پڑھی تھی بچپن میں, ہم بھی اسی میں جیتے تھے, ہم بھی جیتے تھے اسے میں. اس میں تھا کہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے. یہ پڑھتے تھے ہم, بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ فالسوٹ ہے, کچھ بھی نہیں. تو آپ کو یہ پریشانی کیا ہے؟ یعنی آپ کیوں اپنے قوم کو دینا چاہتے ہیں کریڈٹ؟ انسانوں کو دیجیے, وہ انسان ہیں. میں اس سوچ کو میں سبسکرائب نہیں کرتا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو طارق علی صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا کامنٹ ہے, مولانا آئی ہیو لسنڈ ٹو نمبر آف یور ریکارڈنگس بٹ آئی ایم لسننگ یو لائیو ٹوڈے فار دی فرسٹ ٹائم. It was a joy listening to your unique perspective on different issues. May God bless you. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں, یہ دلی سے ہے اور یہ وقار حسان صاحب نے پوچھا ہے آپ سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا you have written an article in Tehelka in which you have suggested spiritual democracy. What do you mean by it? How will it be established and what will be its features? Please comment on this. اسی میں موجود ہے, آپ 2 بار پڑھیے اس کو. ایک بار پڑھا آپ نے تو پتہ نہیں چلا آپ کو, 2 بار پڑھیے, اسی میں اس کا آنسر موجود ہے. سر اسلم نے کیا ہے سہارنپور سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا ریلیجیس پرسیکیوشن ہزاروں سال تک چلا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سچائی نہ مل سکی. اللہ کو کمیونیکیشن ایج اور اوپننیس کو کلمینیشن پر لانے میں ہزاروں سال لگ گئے. کیا اس دوران پیدا ہونے والے لوگ اللہ کو آخرت میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری غلطی نہیں؟ تب اللہ کیا جواب دے گا؟ دیکھیے یہ بات ہے سوچنا, یہ میرے نزدیک ضلالت ہے. یہ کیوں سوچتے ہیں آپ؟ اپنے کو جو بلیسنگ ملی ہے اس کو سوچیے, دوسروں کو ہمارا خدا کا حوالے کیجیے, اللہ کے حوالے کیجیے. یہ سوچ جو ہے بہت ہی, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط سوچ ہے, کیونکہ دیٹ از یعنی آپ کا مائنڈ چلا جاتا ہے یعنی نہ ملنے کی طرف, اور مائنڈ کو رکھیے ملنے کی طرف. اللہ کی طرف سے مل رہا ہے جو آپ کو, اس پر مائنڈ کو لگائیے, اس کو اللہ کے حوالے کیجیے, اللہ کے حوالے کیجیے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ہم کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. یہ 3 کامنٹس کلیم الدین خواجہ صاحب نے بھیجے ہیں پینسلوینیا USA سے. اور مولانا یہ جو قرآن ریکویسٹ پہ جو قرآن کاپیز بھیجتے ہیں کلیم صاحب, یہ وہ کامنٹس ہیں مولانا, تو انہوں نے ابھی بھیجے ہیں. یہ پہلا کامنٹ مولانا آیا ہے کیتھرین لیننگ کا اوہایو سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ I am Christian but I am interested in better understanding of Islam and my Muslim neighbors. I really don't know anything right now besides what people say, and that tends to contradict itself. I am looking for answers, and having a Quran to read for myself would be very much appreciated. Thank you for providing these to people. اگلا کامنٹ مولانا فلوریڈا سے ہے ایان پیٹیٹ کا, اور انہوں نے لکھا ہے کلیم صاحب کو, آئی ایم انٹرسٹیڈ ان ریڈنگ دا قرآن فار مائی سیلف بیکاز آئی فیل لائک دیر از اے سگنیفیکنٹ بائس اگینسٹ دا بک ڈیو ٹو این آن گوئنگ کیمپین ان دا US against the Muslim religion. I would like to see what the book contains for myself and not rely on second hand information. اور یہ لاسٹ کامنٹ ہے مولانا جو جیریمی اسٹون نے بھیجا ہے انڈیانا سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ایم اسٹڈنگ بائبل ایٹ اے بائبل کالج اینڈ دوز ریڈنگ سیکریڈ بکس فرام ادر ریلیجنس وڈ بی ہیلپ فل. چلیے
مولانا آپ سوال لیتے ہیں، یہ آنکھی نے بھیجا ہے دہلی سے، مس آنکھی نے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از اسلامز ویو آن سیکولرزم؟ اسلام کا سوچ جو ہے سیکولرزم کا وہ یہ ہے کہ سیکولرزم ایک سپورٹنگ فیکٹر ہے اسلام کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کھیل ہوتا ہے والی بال کا کھیل اور دوسرے کھیل بھی ہوتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ جو اس میں پلیئرس ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ رول ان کا ہوتا ہے. یعنی والی بال میں ایک رول بالر کا ہے، بالر جو بال کو مارتا ہے. ایک اور دوسرا رول ہے جو خود بال کو مارتا نہیں ہے، وہ بال دیتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ٹرن کیا ہے، وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. وہ ایسے ہی دنیا کا نظام ہے. اس دنیا میں چاہے سیکولرزم ہو یا کوئی اور بھی ہو، ان سب کا رول سپورٹنگ رول ہے، سپورٹنگ رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا سپورٹنگ رول نہ ہو. وہ ایک چیز تھی ڈسپوٹزم، وہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب ڈسپوٹزم کو ختم کرنے کے بعد اب جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب کا سپورٹنگ رول ہے. مولانا ابھی پھر سے میل آیا ہے طارق علی صاحب کا، جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنا لوکیشن نہیں لکھا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ یہ پروگرام ٹیمپا فلوریڈا میں دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کا شکریہ کیا کہ آپ نے جواب دیا. ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال شہاب حیدر صاحب کا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ Dawa work has become necessary in today's time when Islam is being perceived as a violent religion. Maulana, please advise me and suggest me that how I can increase my enthusiasm so that I can do Dawa work more effectively. بس اسٹڈی بڑھائیے، لٹریچر پڑھیے اور لٹریچر پھیلائیے. 2 پوائنٹ فارمولہ ہے. جو دعویٰ لٹریچر ہے اس کو پڑھیے اور دعویٰ لٹریچر کو خوب پھیلائیے، بس اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی نے بھیجا ہے دلی سے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین ون مینیج اے کرائسس سچویشن؟ ہاؤ امپورٹنٹ از بلیف ان گاڈ ان کرائسس مینجمنٹ؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کرائسس مینجمنٹ جو ہے سب سے بڑی ہیومن کوالٹی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مائنڈ دیا ہے. آپ کا مائنڈ جو ہے اس کے جو ایبلٹی ہے اس میں سب سے بڑی ایبلٹی ہے کرائسس مینجمنٹ. چیز کیا ہے؟ جب آپ کو کرائسس پیش آئے تو آپ اپنے کو نہ دیکھیے، اللہ کو دیکھیے. اپنے کو دیکھیں گے تو آپ ڈس ہارٹڈ ہو جائیں گے. اللہ کو دیکھیں گے تو آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا. بس اس کے بعد آپ کو اللہ کا انسپریشن ملے گا اور آپ چیزوں کو مینیج کرتے چلے جائیں گے. مولانا انہوں نے ایک اور سوال آپ سے پوچھا ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ گاڈز ہیلپ کمز ٹو اے پرسن ہو فیلز ہیلپ لیس، از دس ٹرو؟ ہاں ہاں، بالکل صحیح ہے. کیونکہ جب آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں تو خوف کو یاد کرتے ہیں کریٹر کو. ہیلپ لیس نہ ہو تو آپ یاد نہیں کریں گے. مولانا اگلا سوال مظفر نگر سے ساحل محمد صاحب نے پوچھا ہے آپ سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب اس تبلیغی جماعت اب بدع. Many grand ulamas have proved it as bid'ah. Also, some of the grand scholars of that time did not agree with this innovation. Do you agree with this? Since I know that you are a researcher and truth finder, please clear your view on this. نہیں دیکھیے، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے جماعتوں پر ریمارک دینا کہ یہ جماعت ایسی ہے، وہ جماعت ایسی. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ ہماری کتابیں نہیں پڑھی، شاید آپ نے ہماری کتابیں پڑھی ہے. آپ یہ جماعت ایسی ہے، وہ جماعت ایسی ہے، یہ پارٹی ایسی ہے، وہ پارٹی ایسی، یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہم تو اس کو فتنہ سمجھتے ہیں، فتنہ. اسی سے
آپس میں اختلاف ہوتا ہے، آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، آپس میں ہیٹ بڑھتی ہیٹ. یہ کیا آپ کریں؟ آپ کو اس سے نکلیے باہر. آپ ہیٹ میں جی رہے ہیں، آپ نیچر میں نہیں جی رہے ہیں. یہ کیا سوچ ہے آپ کی کہ بدعت ہے، وہ ضلالت ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے؟ آپ اپنی ڈیوٹی کو ڈسکور کیجیے اللہ کی نسبت سے. یعنی اللہ کی نسبت سے آپ کی اپنی ڈیوٹی کیا ہے، اس میں لگ جائیے بس. Okay, so we will end the Sunday session now. Please log in next week 10:30 for Maulana's next session. Thank you.